अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सादा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके फ़ायदे इस कदर अनगिनत हैं कि अगर वो बताने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा वक्त उसके लिए दरकार होगा। तो ये नुस्खा आज से पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो हकीम बने बैठे हैं, उन्होंने बताया। ज़ीरा सफ़ेद का नुस्खा है, बहुत सारे चैनल्स पे अपलोड किया गया। तो उसमें ज़ीम हेल्थ टिप चैनल ने भी प्रॉपर नुस्खा बताया था आज से पहले। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो खोल कर मैंने उसमें ज़ीरा करमानी बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ज़ीरा करमानी क्या है, किस तरीके से है, वो भी बताया गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ख़ास उन अफराद को जो हम बिस्तरी में चाहते हैं कि लंबी हो जाए, ज़्यादा सेक्स पावर जो है उनमें आ जाए, ज़्यादा देर तक वो मुबाशरतन बिस्तरी करें, यानी कि टाइमिंग अमसाक के लिए बहुत ही सस्ता नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। यानी देसी वैगरा जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नुस्खा। इस नुस्खा के हवाले से मैं आपको एक बहुत ही आम चीज़ बताऊंगा, लेकिन गुजारिश मेरी तमाम व्यूअर से होगी कि वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एंड पे बताऊंगा तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर पूरा नुस्खा सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक मुकम्मल और दुरुस्त नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने आज से पहले सिवाय चंद हकुमा के जो बैठे हुए हैं, जो बता रहे हैं नुस्खे, अच्छी खिदमत पेश कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो उनके अलावा बाकी सब लोगों ने इस नुस्खे की मत मारी है, बेड़ा गर्क किया है। चूँकि ज़ीरा को इस्तेमाल करना बाज़ हुक्मा ने, या जो ऐसे चैनल्स थे जो फेक वीडियोज़ अपलोड करते हैं अपने पास से नुस्खा जात बना बना के, तो उन लोगों ने ऐसा इस नुस्खे का बेड़ा गर्क किया। न जाने कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ, तो कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं, क्योंकि नुस्खा जो ज़ीरा करमानी और ज़ीरा को इस्तेमाल करने का तरीका है वो बेहतरीन तरीका आज आपकी खिदमत में इस वीडियो में पेश करूँगा। उम्मीद करूँगा तमाम व्यूवर्स को अच्छा लगेगा। उससे पहले एक गुजारिश है, तमाम व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा करें ताकि आप पहले मेरे नुस्खा जात देख सकें, उसके बाद जो यूट्यूब पे दूसरे लोग मौजूद हैं वो नुस्खा देखें। तो परदेसी भाई जितने भी हैं नज़दीक आ जाएं। बहुत ही सादा, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। ताहयात आप ज़ीम हेल्थ टिप चैनल को नहीं भूलेंगे। इस नुस्खा में कोई मिजाज, कोई उम्र की कैद नहीं है। किसी भी उम्र के, किसी भी मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा के चंद एक फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद कुछ लोगों को कतरे आते हैं, ज़रा सा जोर लगाया पकाने के लिए, बड़े पेशाब के लिए, तो उसमें आपको नफ से आपके कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ अफराद को कभी कभी होता है, तो वो इतनी बीमारी नहीं है, वो बीमारी में नहीं आता। वो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल अंदरूनी हो जाते हैं, जिस्मानी अंदरूनी गर्माइश की वजह से वो कतरे निकल जाते हैं, या काफ़ी अरसे से एहतलाम में डिस्चार्ज ना हुए हों तब भी वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप के कतरे रोज़ाना पेशाब के ज़रिए निकल रहे हैं तो वो एक ख़तरनाक अमल है, ख़तरनाक बीमारी है। उसका इलाज भी इसी नुस्खा में मौजूद है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए, जिन ख़वातीन जो मेरी बहनें हामिला हुई हैं और बच्चे की पैदाइश दी है, बच्चे को जन्म दिया है, उनके लिए जो शीर ख्वार के लिए दूध की कमी है, जिन ख़वातीन को, वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, दूध की कमी नहीं होगी और बच्चा पेट भर कर दूध पिएगा। इसके अलावा मर्दानों जो कमज़ोरियाँ हैं बहुत सारी, जिनमें जरियान एक बहुत अहम बीमारी है, मनी के कतरे निकलना। एक मज़ी होती है, एक मनी होती है। मज़ी जो है ये अक्सर पेशाब से जो है उसमें आ जाती है, पेशाब करने से पहले या ज़रा सा जोर लगाने से। तो वो अक्सर औकात आप या कोई फहाशी देख रहे हैं तो आपके कतरे निकल रहे हैं, तो वो मज़ी में आता है। और अगर आपके कतरे पखाने में जोर लगाने से गाढ़े कतरे निकल रहे हैं तो वो जरियान में कहलाता है।
تو وہ جریان کی بیماری ہے۔ جریان میں قطروں کا نکلنا، اس کے علاج بھی اسی نسخہ میں موجود ہے، اس نسخے کو استعمال کریں۔ اس نسخے کو اگر آپ غذا بنا لیں تو یقین جان لیجیے تمام مردانہ کمزوریاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ آپ کو کبھی کسی حکیم کے پاس جانے کی یا ڈاکٹر کے پاس یا انگلش میڈیسن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس کے بعد مردوں کو سیکس ٹائمنگ کی بہت زیادہ قلت ہے، بہت کمزوری ہے مردانہ ٹائمنگ یعنی صورتحال۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو مجھے کمنٹس میں انہوں نے لکھا کہ جناب کچھ ایسی چیز بتائیں، ہم تو دخول ہی نہیں کر پاتے، یعنی کہ اس قدر بیڑا غرق ہو چکا ہے، زیادہ مجدنی، زیادہ مباشرت، جوانی کی غلط کاریاں، اس قدر گرم چیزیں کھانا، اس قدر اندر تباہی ہو چکی ہے کہ اب وہ عورت کے پاس جانے سے بھی قاصر ہیں، یعنی کہ ان سے پاس جاتے ہیں، مباشرت کا موڈ بنایا، بیڈ پہ گئے اور ساتھ ہی انزال ہو گیا، ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ تو جو بھائی اس پوزیشن میں ہیں یا جو بھائی چاہتے ہیں کہ آج ہم بستری میں وہ نظارے آ جائیں جو کہ جوانی میں تھے، لمبی ہم بستری تھی، دخول کر کے کافی دیر تک وار کیے جاتے تھے، تو اس کے لیے بھی میں نسخہ بتاؤں گا، ٹپ بتاؤں گا اینڈ پہ، تو تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے۔ تو زیرہ کرمانی کا مکمل نسخہ، سفید زیرے کا جو اکثر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، چاولوں کی رونق ہے، اس کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اس بیماریوں کے علاج کے لیے دوا کے طور پر۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، زیرہ آپ لے لیں، جتنا بھی حسب ضرورت آپ لیں، دوا کے لیے آپ نے جتنا بنانا ہے، اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جو سرکہ عام گھروں میں موجود ہوتا ہے، سفید سرکہ، وہ آپ نے جتنا بھی آپ نے زیرہ لیا، 10 گرام، 20 گرام، 30 گرام، 40 گرام، 50 گرام، جتنا بھی زیرہ لیا، اس زیرے کو آپ نے اس سرکہ میں لے کر، کوئی بھی لے لیں، سیب، کوئی کسی بھی قسم کا سرکہ ہو وہ آپ لے لیں جو آپ کو بآسانی وہاں پہ مل جائے، بیرون ملک میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ وہ زیرہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس زیرے کو سرکہ میں ڈبو دیں، تمام زیرے کے جتنے بھی اجزاء ہیں اس میں ڈوب جائیں، تمام زیرہ ڈوب جائے اس سرکے میں، تو آپ نے اس کو سایہ میں رکھ دینا ہے، دھوپ میں نہیں رکھنا، فریج میں نہیں رکھنا، یا اس لالچ میں کہ اس کو ہیٹ دیں تو یہ جلدی سوکھ جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ اس میں 10 دن لگیں، 15 دن لگیں، 5 دن لگیں، 3 دن لگیں، آپ نے اس کو خشک کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے، آپ دیکھیں کہ زیرہ اب اس نے سرکہ سارا چوس لیا ہے، خشک ہو گیا ہے، آپ نے پھر دوبارہ اس میں سرکہ ڈال دی۔ تو یہ عمل آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد آپ کا زیرہ قرمانی یعنی زیرہ سفید جو ہے وہ بیماریوں کے علاج کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ زیرہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ سب ضائع جائے گا۔ تو ناظرین، 3 دفعہ کا عمل، یعنی کہ ایک دفعہ زیرے کو ڈبویا، سرکے میں خشک کیا، پھر دوسری دفعہ جب خشک ہو گیا پھر دوبارہ ڈبویا، پھر خشک کیا، پھر تیسری دفعہ، اسی طرح 3 بار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس زیرہ کو دوا کے لیے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، آپ نے زیرہ کو باریک پیس لینا ہے گرائنڈر میں ڈال کر، جو خشک تیسری دفعہ خشک ہو چکا ہے، آپ نے چیک کر لینا ہے، اچھی طرح خشک ہو، سخت ہو جائے تو اس کو توڑیں تو لکڑ جیسی اس میں سختی ہو، تو خشک لکڑ جیسی، پھر آپ نے اس کو پیس کر صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ روزانہ آپ نے صبح کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چمچ رات کھانا کھانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ جملہ جتنے میں نے امراض بتائے آپ کو وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے معدے جگر کے فاضل مادے جو اندر موجود ہو جاتے ہیں، جو ہم بہت ساری ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں، فاسٹ فوڈ ہو گیا، کچھ ایسی نوڈلز وغیرہ، ان کے بہت کھانے سے اندر فاضل مادے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اندر ہی رہتے ہیں
ان کو خارج کرنے کے لیے یعنی صفائی کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی اسی نسخہ سے ظہور پذیر ہوگا۔ تو آپ نے اگر اس کو معاملات زندگی میں روزانہ استعمال کرنا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ، تو وہ اس کا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ کس طریقے سے ہے۔ یہ تو میں نے اوپر جو طریقہ بتایا، یہ دو امراض جو میں نے جملہ بتائے، پیشاب میں قطرے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے کمزوری، اس کے علاوہ امساک کا مسئلہ اس کے لیے بھی، آپ نے 1/4 چمچ کھانا کھانے کے بعد دن میں ایک بار پھانک لینا ہے، اوپر سے پانی ہلکا سا پی لیں تاکہ وہ نیچے اتر جائے۔ تو روزانہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ڈیلی کرتے رہیں تو آپ کے نزدیک کوئی بھی مرض جو جملہ میں نے بتائے وہ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں ان افراد کی جانب جو عاشقین ہیں، شوقین ہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بستری جو ہے وہ لمبی ہو اور دونوں کو جو ہے وہ مدہوش کر دے، ایسی لذت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو بعض نوجوانوں کا یہ بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم بستری لمبی کریں تاکہ عورت ہم سے مطمئن ہو جائے، ہم تسلی کر بیٹھیں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، انگلش قسم کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا کچھ ایسی ادویات جو سپرے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، تو ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں، وہ آپ کے گردوں کو کمزور کر دے گی۔ اس کے علاوہ نفس میں طاقت وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا جائے گی۔ سب سے بڑا نقصان انگلش ادویات کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں، روزانہ آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اثر کرنا چھوڑ دے گی۔ پھر آپ ایک گولی کھا رہے تھے، پھر آپ 2 کھائیں گے، پھر 3 کھائیں گے، پھر کیا آپ پورا پلتا جو ہے وہ وغیرہ کا کھا کر پھر آپ بستری کے لیے جائیں گے؟ تو یہ تباہ کاریاں ہیں۔ تو ان تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں جو سیکس ٹائمنگ سٹیمنا کو بڑھانے کے لیے جو زیرہ سے نسخہ تیار ہے، آپ نے اسی زیرہ جو ہم نے تیار کیا سرکے میں 3-4 بار، اس کا سفوف جو ہے آپ نے لے لینا ہے، آدھا چمچ چائے والا۔ وہ آپ نے دودھ کے ساتھ ہم بستری سے 1 گھنٹہ قبل آپ اسے کھا لیں، پی لیں، اوپر سے دودھ۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ترش کھٹی چیز، جو مکمل نسخہ ہے وہ یہی ہے کہ ترش اور کھٹی چیز آپ نے نہیں کھانی، نہ ہی پانی پینا ہے۔ تو جب تک آپ چاہیں لمبی ہم بستری مباشرت کر سکتے ہیں، لمبے واروں کا لطف جو ہے اپنی عورت کو دے سکتے ہیں، اور اس سے عورت آپ کی فرفتہ یعنی دیوانی یعنی عاشق ہو جائے گی۔ تو امید کروں گا تمام ویورز کو نسخہ اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نسخہ کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے لیے جو ہائی بلڈ پریشر والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ ہم نے زیرہ کو تیار کیا ہے ادویات کے طور پر، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر والے دودھ میں میٹھاس کا استعمال نہیں کریں گے، میٹھا دودھ آپ نے استعمال نہیں کرنا، باقی سادہ دودھ میں آپ اس کو ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ آج کا مکمل نسخہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔